مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ احباب گرامی قدر، مختصر وقت کے اندر میں نے آپ احباب کے سامنے فہم قرآن کے حوالے سے چند گزارشات رکھنی ہے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید اس دنیا کے اندر ایک مسلمان کے لیے اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، کسی مفکر کی بات نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے عالم یا سائنسدان کی بات نہیں، یہ کائنات کے رب کی باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں سے کی ہیں۔ اپنے پیغمبر کے ذریعے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے جو احکام جاری کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے اس کے بندوں کے ساتھ اللہ گفتگو فرماتے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں اس دنیا کے اندر ایک مسلمان کے لیے کوئی اور نعمت نہیں ہے اس سے بڑھ کر عظیم چیز اور تحفہ، اور اس سے بڑی دولت ایک مسلمان کے پاس اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ جس بندے کو قرآن جیسی عظیم نعمت اور دولت دے دے، دنیا کی ساری نعمتیں مل کر اس ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایز اے مسلمان، میرا اور آپ سب کا قرآن مجید کے ساتھ کم از کم، زیادہ نہیں، کم از کم 4 طرح کا تعلق ہونا ضروری ہے۔ ایک تعلق قرآن مجید کو پڑھنے کا ہے، تلاوت کرنے کا ہے، جو عام ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا تعلق جو ہے قرآن مجید کو حفظ کرنا، اس کو زبانی یاد کرنا۔ یاد رکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ، آپ کے تمام صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ قرآن پاک کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے، اس وقت تقریباً اکثر صحابہ کرام قرآن مجید کو زبانی یاد کر چکے تھے۔ قرآن کو زبانی یاد کرنا میرا اور آپ کا حق ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کا بھلے تھوڑا سا حصہ ہی یاد کریں، لازماً یاد کریں۔ تیسرا جو تعلق ہے وہ قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا۔ اور چوتھا تعلق جو سب سے اہم، جس پر میں نے آج بات کرنی ہے، وہ ہے قرآن مجید کی تفہیم، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنا۔ یہ ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو بندہ قرآن مجید کے معانی پر، مفاہیم پر، اس کے الفاظ پر توجہ نہیں دیتا، ایسا بندہ صرف نام کا مسلمان ہے۔ اس کا قرآن کے ساتھ ایک رسمی تعلق ہو سکتا ہے، حقیقی اسلام والا، مسلمان والا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کئی مقامات پر، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے نا، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، بڑی مبارک کتاب ہے۔ جو بندہ اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کی زندگی مبارک بن جاتی ہے، اللہ اس کی زندگی کو برکات سے بھر دیتا ہے۔ جو بندہ قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے، فرمایا یہ مبارک کتاب ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا مبارک بن جاتا ہے۔ جس گھر میں ہو وہ گھر مبارک بن جاتا ہے، جس سینے کے اندر آ جائے وہ سینہ مبارک بن جاتا ہے۔ فرمایا یہ کتاب مبارک ہے، لیدبروا آیاتی، لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، تدبر کریں،
اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے، فہم و فراست والے، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں. سورہ قمر کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے انتہائی زیادہ آسان کر دیا. یسرنا تفعیل کا باب ہے جس کا معنی بہت زیادہ آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے. کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ قرآن آسان کتاب ہے، اس کے الفاظ آسان ہیں، اس کے معنی مفہوم آسان ہے، نہ اس کو پڑھنے میں دقت اور مشکل ہے، نہ اس کو سمجھنے میں کوئی دقت ہے. دنیا کے اندر آج لوگوں نے قرآن مجید کو ایک مشکل کتاب سمجھ لیا ہے. اللہ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے. یہ قرآن انتہائی آسان ہے. جو بندہ قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ قرآن حفظ بھی جلدی ہو جاتا ہے. جو طلبہ، جو بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں نا، یہ قرآن مجید بڑی جلد سینوں میں محفوظ ہوتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سینے میں آتا بھی بہت جلدی ہے اور بھولتا بھی بہت جلدی ہے. ایسے جیسے اونٹ کا گھٹنا باندھے اور اس کو کھول دے اونٹ بھاگ جاتا ہے، قرآن مجید بھولتا بھی بہت جلدی ہے. قرآن یاد کرنے کے بعد اس کا دور کرتے رہنا یہ بہت ضروری ہے. قرآن بہت جلد یاد ہو جاتا ہے، زبان پر جاری ہو جاتا ہے، ترنم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. قرآن آسان ہے، اس کا معنی آسان ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے، اس سے نصیحت لینا آسان ہے. یہ بڑی زیادتی والی بات ہے جو ہم نے معاشرے کے اندر پھیلا رکھی ہے کہ قرآن سمجھنا بہت مشکل ہے. قرآن سمجھنے کے لیے 14 یا 21 علوم کا پڑھا ہونا ضروری ہے. اللہ کی قسم یہ لوگ قرآن سے مخلص نہیں ہیں. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کوئی 14-21 علوم کی ضرورت نہیں ہے. 70% قرآن کے الفاظ ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں. ہماری زبان میں استعمال ہونے والے لفظ قرآن مجید کے اندر 70% موجود ہے. جب ایک بندہ قرآن مجید کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کا سینہ روشن کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے. قرآن کو سمجھنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے. اور قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، جس کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں خود دے دیا کہ اس کو سمجھو. دیکھیں، ہماری سب سے بنیادی جو مصدر ہے نا، ہمارا اصل ہے، وہ قرآن ہے، کتاب اللہ ہے. اللہ نے ہم سے باتیں کی ہیں. بھلے قرآن مجید کو تلاوت کرنا، صرف قرات کرنا، پڑھتے جانا، ناظرہ پڑھنا، یہ بڑا ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا، ہم سب کا کیا طریقہ تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں قرآن مجید کی پڑھی ہوں اور بغیر معنی مفہوم سمجھے، بغیر عمل کیے ہم 10 آیتوں سے آگے گزرے ہوں. یعنی اگر ہم نے 10 آیتیں قرآن مجید کی پڑھ لی ہے نا، تو قرآن کی 10 آیتیں پڑھنے کے بعد پہلے ان کا معنی سمجھا، مفہوم سمجھا، اس کی تفسیر سمجھی ہے، اس کے بعد جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کر لیا ہم آگے نہیں گزرے. اللہ جانتا ہماری کیا کیفیت ہے. ہماری اکثریت کو قرآن مجید صحیح ناظرہ پڑھنا نہیں آتا. ہم مختلف لینگویج کورس کر لیتے ہیں، اپنے بچے کو ٹیوشن کے اوپر ڈال کے کورس کرواتے ہیں، پڑھاتے ہیں، زبانیں مختلف سکھاتے ہیں. بچے نے اگر کسی ملک کے اندر، انگریزی ملک کے اندر جانا نا جہاں انگلش زبان رائج ہے، ہم اس کو انگلش لینگویج کورس کرواتے ہیں تاکہ وہاں جا کر ان کی بات سمجھ سکے، اپنی بات سمجھا سکے. کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے ہمارے اوپر، معاشرے کے اوپر. ہمارے معاشرے کے اندر یہ کتنی بد نصیبی اور بدبختی ہے کہ قرآن 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے بچوں کو قرآن پہلی بات تو صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا، ناظرہ پڑھ لے اس کا معنی نہیں آتا، مفہوم نہیں آتا، ایک آیت کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے.
ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا رب ہم سے باتیں کیا کرنا چاہتا ہے. قرآن مجید کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، صحابہ کہتے ہیں تعلمنا القرآن والعمل معا، ہم نے تو قرآن مجید کو ایسے سیکھا ہے کہ قرآن کو پڑھا بھی ہے، سیکھا بھی ہے، عمل بھی کیا، پھر آگے چلے ہیں. قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ سب اکٹھے کام کیے ہم نے. حالانکہ وہ عربی دان تھے، عربی زبان جانتے تھے، ماہر تھے، فصیح و بلیغ زبان ہے اور بڑے ماہر تھے زبان کے، لیکن انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پڑھا ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ قرآن مجید کے اوپر تدبر کی جو کیفیت ہے نا، یہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہم سمجھتے ہیں بچہ، دیکھیں قرآن مجید ادنا سے ادنا مسلمان بھی ہے نا، کمزور درجے کا مسلمان بھی، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے. اچھی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بہت اچھی بات. یہ قرآن کا اعجاز ہے، اللہ نے اس دنیا کے اندر اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو رکھا ہی نہیں کہ لاکھوں لوگ آپ کو دنیا کے اندر قرآن مجید کے حافظ ملیں گے. لیکن میرے بھائی صرف حفظ ناظرہ تک اکتفا کر لینا یہ درست نہیں. قرآن کا معنی سمجھے، مفہوم سمجھے، قرآن کو ترجمے سے پڑھے تاکہ ہمیں پتہ چلے. آخری بات کرتا ہوں، بات مکمل کرتے ہیں. قرآن مجید کو اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے، دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی کتنی مدت میں قرآن مجید مکمل کروں؟ فرمایا 1 مہینے میں پڑھ. کہا میں اس سے جلدی ختم کر سکتا ہوں. کہا اقرا فی صبر، 7 دنوں کے اندر مکمل کر. کہا انی اقوی من ذالک، میں اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہوں، میرے پاس زیادہ طاقت ہے، میں جلدی پڑھ سکتا ہوں. فرمایا جس بندے نے قرآن مجید 3 دن سے پہلے ختم کر لیا، اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے. ایک اور حدیث صحیح ابن حبان کے اندر ہم سب کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات نبی علیہ السلام میرے پاس تھے، رات کا کافی حصہ گزرا، نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے وضو کیا، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے نوافل پڑھنے شروع کر دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور رونے لگ پڑے. اتنا روئے نبی علیہ السلام کی گود آنسوؤں سے بھر گئی. آپ بیٹھ گئے، نیچے بیٹھے تو داڑھی مبارک تر ہو گئی. نبی علیہ السلام سجدے میں چلے گئے، نیچے جو جگہ تھی وہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی. نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ اتنا رو رہے ہیں؟ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے صبح تک روتے رہے. فجر کی اذان کی اور نماز کی اطلاع دینے کے لیے جناب بلال تشریف لائے، اللہ کے نبی رو رہے ہیں. پوچھا اللہ کے نبی آپ کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اتنے مراتب دیے، مقام دیے، آپ اتنا رو رہے ہیں. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ نے اتنے انعامات کر دیے، میں اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اور پھر فرمایا آج رات میرے اوپر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ بِهَا، بہت بڑی تباہی اور بربادی اور ہلاکت اس شخص کے لیے ہے جس نے اس کو پڑھا اور اس کے اوپر غور و فکر نہ کیا. اور وہ آیتیں کون سی تھی؟ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ نے قرآن مجید میں نصیحت حاصل کرنے والوں کو عقل والا قرار دیا. فرمایا یہ عقل والے ہیں جو قرآن سے نصیحت دیتے ہیں، قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہیں، اس کا اثر قبول کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں میری گزارش یہ ہے کہ ہم سب جہاں پر اتنے کام کرتے ہیں، اتنے علوم و فنون سیکھتے ہیں اور اتنا کچھ کرتے ہیں، قرآن مجید کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اپنی زندگیوں کو مبارک بنانے کا واحد طریقہ ہمارے گھروں میں موجود اللہ کی طرف سے دیا ہوا عظیم تحفہ قرآن مجید ہے. اس کے ساتھ دل لگائیں، قرآن پڑھیں، بھلے تھوڑا سا پڑھ لیں. محمد بن کعب القرظی کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایک پوری رات میں صرف سورہ زلزال اور سورہ قاریہ جو ہے اس کو صحیح معنی مفہوم سمجھ کے پڑھوں. یہ میرے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ میں پورا قرآن ختم کروں. تھوڑا قرآن پڑھ لیں لیکن قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں، اور یقیناً یہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہے. خالی تلاوت بہت بڑا ثواب ہے، اجر ہے،
لیکن قرآن کے معانی پر غور و فکر کر کے مفہوم کے ساتھ ترجمے کے ساتھ تھوڑا پڑھیں گے، اللہ بڑا سینہ روشن کرے گا، بڑی روحانیت ملے گی، بڑی برکت نازل ہوگی، اور اللہ ایسے ایسے خزانے تمہارے سامنے کھولے گا کہ جس کا تصور ہم سب نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن آسان کتاب ہے، اللہ ہمیں اس کی آسانی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی باعث برکت بنائے اور آخرت میں بھی ہمارے حق میں سفارشی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔